تمام قسم کی تعریفات اور صفات، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و دیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، سارے جہان کا رازق و پالنہار اور ساری کائنات کے نظام کو تنہا چلانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسل پر بے شمار رحمتیں، برکتیں، نوازشیں اور درود و سلام نازل ہوں۔ خاص طور سے ہمارے اور آپ کے نبی و رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب، آپ کے ازواج مطہرات اور قیامت تک صحیح معنوں میں آپ کی اتباع کرنے والے لوگوں پر، آمین۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اور آپ محرم الحرام کے مہینے سے گزر رہے ہیں، جو ہجری کیلنڈر کا پہلا سال ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہر سال بڑی تیز رفتاری کے ساتھ آتا اور گزرتا ہے، لیکن ہم میں سے اکثریت، زیادہ تر لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ سوال بہت کم پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی یا ہجری کیلنڈر کی شروعات کب اور کیسے ہوئی، اور آخر ہجری کیلنڈر کی شروعات ہجرت کے واقعے سے ہی کیوں ہوئی، اس کے پیچھے ہمارے لیے کیا واقعات، کیا عبرت اور کیا نصیحتیں پوشیدہ ہیں۔ دراصل تاریخ کے علم کو مجمع العلوم کہا جاتا ہے۔ ایک انسان کے صحیح رفتار کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے یہ نہایت ضروری امر ہے کہ وہ اپنی پچھلی تاریخ سے مکمل طور پر واقف اور وابستہ رہے۔ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اور آپ نے تاریخ کے نام پر، ہسٹری کے نام پر دنیا کی تمام تر تاریخیں تو پڑھی، مگر اپنی تاریخ سے، اپنی ہسٹری سے، اپنے سابقہ واقعات اور معاملات سے یکسر اور بالکل غافل ہو گئے۔ بلکہ اگر مولانا ابوالکلام آزاد کی زبان میں کہا جائے تو یہ جماعتی حافظے کی خرابی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد آپ جانتے ہیں ہندوستان کا ایک مشہور مفکر گزرا ہے، ہمارا پہلا وزیر تعلیم گزرا ہے، آزادی ہند میں ایک بنیادی اینٹ کی حیثیت رکھنے والی شخصیت گزری ہے۔ انہوں نے سیرت کی کتاب لکھی رسول رحمت، اور اس پر انہوں نے ہجری سن سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے ایک عنوان قائم کیا ہے، جماعتی حافظہ، اور اس کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارا جماعتی حافظہ خراب ہو گیا ہے۔ جماعتی حافظے سے مراد یہ ہے کہ ہماری قوم کو ایک قوم کی حیثیت سے، ہماری جماعت کو ایک جماعت کی حیثیت سے جن باتوں کو یاد رکھنا چاہیے، جن واقعات کو ذہنوں میں محفوظ رکھنا چاہیے، وہی واقعات اور وہی باتیں ہمارے ذہنوں سے غائب ہیں، اور جن واقعات کو ہمارے ذہنوں میں محفوظ نہیں رہنا چاہیے، یا جن واقعات کے ہمارے اندر سیکنڈری کی ثانوی حیثیت ہونی چاہیے، وہ واقعات اور حادثات ہمارے یہاں اولیت حاصل کر گئے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں، محرم کا مہینہ آتے ہی سب سے زیادہ زور و شور کے ساتھ جس واقعے کو ذکر کیا جاتا ہے اور جس کی طرف ہمارا حافظہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، لپکتا ہے، وہ واقعی کربلا ہے۔ اور یہی نہیں، بلکہ حد تو اس وقت ہو جاتی ہے جب واقعے کربلا پر کہنے والا آدمی یہ کہتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا سب سے اہم واقعہ تھا، اس شدت کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا ہے اور اتنی اہمیت کے ساتھ اس کو ذہنوں میں زندہ رکھا جاتا ہے۔ حالانکہ واقعہ کربلا کا اسلامی تاریخ کی، اسلام کی زندگی سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے
کہ اسلامی زوال کے اہم واقعات میں سے ایک اہم واقعہ کربلا ہے تو یہ برا نہیں ہوگا. شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک فتنے کا دور شروع ہوتا ہے، حادثات کا، اسلامی تاریخ کے زوال کا دور شروع ہوتا ہے، اور کہا جانا چاہیے کہ اس کی ایک بڑی کڑی واقعہ کربلا ہے تو برا نہیں ہوگا. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ذہنوں میں واقعہ کربلا تو تازہ ہے، لیکن جو واقعات تازہ ہونے چاہیے، جس چیز کو ذہن و دماغ کے اندر محفوظ رکھنا چاہیے، وہ واقعات ہمارے ذہن سے نکل گئے. وہ واقعہ کیا ہے؟ ہجری تاریخ کا واقعہ ہے، ہجری کیلنڈر کا واقعہ ہے. آج ہجری کیلنڈر کو 1443 سال مکمل ہو کر کے 1444ویں سال کی 6ٹھی تاریخ ہے. ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے. یہ تاریخ کیوں شروع ہوئی؟ یہ ہجری کیلنڈر کیوں شروع ہوا؟ کب شروع ہوا؟ اور اس ہجرت سے اس کی شروعات کیوں کی گئی؟ یہ ایک تاریخ ہے، اور اس کے اندر ہمارے لیے عبرت کے مواضع، موعظت کے، نصیحت کے کئی پہلو پوشیدہ ہیں. مورخین نے اس تعلق سے 2 باتیں ذکر کی ہیں. ایک بات یہ ذکر کی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ تقریباً سن 16 ہجری تک مسلمانوں کا کوئی اپنا کیلنڈر نہیں تھا. یعنی ہجرت کے 16 سالوں تک اور اسلام کے آنے کے بعد 29 سالوں تک مسلمانوں کا اپنا کوئی کیلنڈر نہیں تھا، جبکہ اسلام کا ایک سنہرا دور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے شروع ہو چکا تھا. ایک سنہرا دور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے شروع ہو گیا تھا، ترقی کے اعتبار سے، اسلامی حکومت کے دائرے کے بڑھنے کے اعتبار سے اور کئی اعتبارات سے. لیکن اس کے باوجود سن 16 ہجری تک مسلمانوں کا اپنا کوئی کیلنڈر نہیں تھا. یعنی مسلمان تاریخی اعتبار سے، تمدن کے اعتبار سے اتنے پیچھے تھے، علم کے اعتبار سے اتنے پیچھے تھے کہ جب وہ تاریخیں لکھا کرتے تھے تو اس میں سن تک لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا، کس سن میں یہ واقعہ ہوا ہے لکھا ہی نہیں ہوتا تھا. اور اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ قوموں کی ترقی کا تعلق علم سے نہیں ہے، تعلیم سے نہیں ہے. یہ بات میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں. ہمارے یہاں یہ بات بہت زور و شور سے کہی جاتی ہے کہ قوموں کی ترقی کے لیے تعلیم ضروری ہے، ہمیں خاموشی کے ساتھ تعلیم پر توجہ دینی چاہیے، اس سے ترقی ہوگی. قوموں کی ترقی کا تعلق ان کے ایمان، ان کے عمل سے ہے. میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ مسلم قوم علم کے معاملے میں ابھی اتنی پسماندہ تھی کہ تاریخ لکھتے ہوئے سن تک نہیں لکھا کرتی تھی. لیکن حالات یہ تھے کہ وہ عرب کے بدو و چرواہے، جس کے لیڈر اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نام سن کر کے قیصر و کسریٰ کے سپر پاور لرز جایا کرتے تھے. ترقی کا عالم یہ تھا اور علم کی تنزل یہ تھی. چنانچہ سن 17 ہجری میں مورخین نے 2 واقعات ذکر کیے ہیں. ایک واقعہ یہ ذکر کیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خط آیا جس میں شعبان کا مہینہ لکھا ہوا تھا. ان کے ذہن میں یہ ڈاؤٹ پیدا ہو گیا کہ یہ شعبان اس سال کا ہے یا پچھلے سال کا ہے. چنانچہ ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہمیں سن بھی لکھنا چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو سکے یہ واقعہ اس مہینے میں کس سن میں واقع ہوا ہے. ایک بات تو یہ بیان کی جا رہی ہے. دوسرا واقعہ یہ بیان ہوا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط پہنچا شعبان جس میں شعبان درج تھا. اس پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ خلیفۃ المسلمین آپ کے خطوط میرے پاس آتے ہیں، اس میں مہینہ تو لکھا ہوتا ہے لیکن سال نہیں درج ہوتا ہے، اس لیے بعض دفعہ یہ سمجھنے میں دشواری ہو جاتی ہے کہ یہ خط کس سال کا ہے اور یہ واقعہ کس سال پیش آیا ہے. بہرحال یہ 2 قسم کے واقعات پیش آئے جس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرف توجہ ہوئی کہ ہمارا بھی کوئی ایک کیلنڈر ہونا چاہیے جس میں ہم اپنی تاریخ اور اپنے سن کو درج کیا کریں. چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستور کے مطابق جو شورا کمیٹی کے صحابہ کرام تھے ان کو جمع کیا مشورے کے لیے. ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا اور اس معاملے کے لیے ان سے مشورہ طلب کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک کیلنڈر ہو، ہماری ایک سن ہو.
दरअसल ये उनकी इल्म की गहराई थी, ये उनकी दूरअंदेशी थी कि उन्होंने पिछले किसी कैलेंडर और पिछले किसी सन को लेने के बजाय इस बात को महसूस किया कि जिंदा कौमों का हमेशा अपना कैलेंडर होता है। जिंदा कौमें अपनी तारीख खुद लिखती हैं, दूसरों की तारीख पर, दूसरों के बनाए हुए रास्तों पर चलने के बजाय अपनी मंजिल और अपना रास्ता खुद मुतय्यन करती है। इसलिए इस बात पर सबका इत्तेफाक था कि हम पुराने चलने वाले किसी कैलेंडर को नहीं लेंगे, हमारा अपना कोई कैलेंडर होना चाहिए। हालांकि उस जमाने में हिंदुस्तान का भी कैलेंडर मौजूद था, मीलादी ईसवी कैलेंडर जिसको कहा जाता है वो भी मौजूद था, रोमियों का भी मौजूद था, बाबिलों का भी मौजूद था, कई ये कैलेंडर ऑलरेडी मौजूद थे और दूसरों की सकाफतों से कई मौकों पर फायदा भी उठाया गया था। चुनांचे मीरास के मामले में जब हिसाब किताब लिखने के लिए जरूरत पड़ी तो बाकायदा ईरान से आदमी बुला करके हिसाब किताब के मामलात को सीखा गया, उनसे फायदा उठाया गया। लेकिन तारीख के मामले में, हिजरत के मामले में या सन के मामले में, कैलेंडर के मामले में किसी दूसरे का तरीका अख्तियार करने के बजाय तमाम सहाबा इस बात पर मुत्तफिक थे कि हमारा अपना कैलेंडर होना चाहिए, क्योंकि यह जिंदा कौम की निशानी है। अब सवाल यह पैदा होता है कि हम अपने कैलेंडर की शुरुआत किससे करें, किस यादगार चीज से करें। साहबा इकराम मुख्तलिफ मशवरे दे रहे हैं और सारी वो चीजें साहबा इकराम के सामने हैं जिसके जरिया कौमों का कैलेंडर शुरू होता है। अगर आप कौमों के कैलेंडर की तारीख देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि पूरी दुनिया में जितने भी कैलेंडर चलते हैं उनमें से या तो किसी की शुरुआत किसी बादशाह की तख्त नशीनी से होती है, ये फला बादशाह फला जमाने में तख्त पर बैठा था, उसे बादशाहत हासिल हुई थी, इसलिए उसी दौर से, उसी वक्त से उस सन की शुरुआत हो जाती है। या किसी जमाने में कोई बड़ा मुल्क फतह हुआ था, उस फतेह से उसकी शुरुआत होती है। या कोई बड़ी शख्सियत पैदा हुई थी, जैसे मीलादी कैलेंडर, ईसवी कैलेंडर जिसको कहा जाता है, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से उसकी शुरुआत की गई। तो आप कौमों की तारीख देखेंगे तो इस तरीके से किसी अहम वाक़े से शुरुआत होती है और मजमूई तौर पर उन तमाम वाक़यात का ताल्लुक फतेह से और खुशी से होता है। किसी भी कौम का कैलेंडर गम के किसी वाक़े से शुरू नहीं हुआ। पूरी दुनिया के अंदर सारे कैलेंडर खुशी के किसी वाक़े से शुरू हुए हैं। कोई बड़ी शख्सियत पैदा हुई है, कोई मुल्क फतह हुआ है, कोई बादशाह तख्त नशी हुआ है, किसी खुशी के वाक़े से उसकी शुरुआत हुई है। ये सारी चीजें उनके सामने हैं और मशवरे भी आ रहे हैं। बाद साहबे किराम ये मशवरे दे रहे हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत की जाए, वो हमारे लिए खुशी का मौका है। बाद साहबे किराम का मशवरा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत और आपकी नबूवत से इसकी शुरुआत की जाए, वो हमारे लिए खुशी का मौका है। बाद साहबे किराम मशवरा दे रहे हैं ग़ज़वे बद्र से इसकी शुरुआत करनी चाहिए, वो इस्लाम की सबसे बड़ी फतह थी। बाद लोग फतेह मक्का का मशवरा दे रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के मशवरे दे रहे हैं, क्योंकि उनके जहनों में एक चीज थी कि सारी दुनिया के कैलेंडर खुशी के मौके से शुरू हो रहे हैं, हमारा कैलेंडर भी खुशी के मौके से शुरू होना चाहिए। लेकिन सहाबे किराम का तज़किया किया गया था, उनके जहनो दिमाग को एक सांचे में ढाला गया था और ढालने वाली शख्सियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। उनके सामने असबाब और इल्लतें और नई नई इस्तिलाहात हूं या ना हूं, लेकिन उनका दिमाग ऐसे सांचे में ढला था कि सेकेंडरी क्लास की कोई चीज उनके दिमाग में बैठती ही नहीं थी। ये सारी चीजें आ रही थी, सारे मशवरे आ रहे थे, लेकिन कोई मशवरा पास नहीं हो रहा था, गोया एक अलग चीज की तलाश थी। यहां तक कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशवरा दिया कि क्यों ना हिजरत के वाक़े से अपने कैलेंडर की शुरुआत की जाए। बस एक गोया गुमशुदा चीज थी, गोया एक पोशीदा चीज थी जिसकी तलाश थी, और वो चीज मिलते ही फौरन कबूल कर ली गई। जैसे ही मशवरा आया कि हिजरत से इसकी शुरुआत क्यों न कर ली जाए, फौरन तमाम साहबे किराम इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि वाकई यही वो चीज है, यही वो अहम वाकया है जिससे हमें अपने कैलेंडर की शुरुआत करनी चाहिए। यहां यह काबिल गौर बात है कि साहबे किराम ने खुशी का अहम वाकया से अपने कैलेंडर की शुरुआत न करके हिजरत से शुरुआत क्यों की, जबकि आप जानते हैं हिजरत शिकस्त का एक वाकया है। हिजरत अपने वतन को छोड़ने का अहम वाकया है। हिजरत गुर्बत और मजबूरी और लोगों के जरिया जुल्म और सितम खाए जाने का एक अहम वाकया है। न सिर्फ साहबे किराम बल्कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छिपा करके मक्के से निकल रहे हैं, आपको अपने वतन से निकाला जा रहा है। ऐसा वाकया जिसे सुनने के बाद, जिसे पढ़ने के बाद आमतौर से यह एहसास पैदा होता है कि अफसोस काश ऐसी मजलूमियत हमारे सामने ना होती,
ऐसी गुर्बत हमारे सामने ना होती। एक ऐसा दौर भी हमारे सामने गुजरा है कि हम इतने मजलूम थे, मजलूमियत का पस्ती का वाकया हमारे ذہن में आता है। हालांकि सारी दुनिया ने अपने कैलेंडर को फतेह से, खुशी से शुरू किया, ताकि जब वो नया साल शुरू हो तो खुशी के जज्बे से आदमी भर जाए, फतेह का जज्बा उसके दिमाग में पैदा हो जाए। मगर साहब किराम ने किसी भी खुशी के वाकये से अपने कैलेंडर की शुरुआत नहीं की, हिजरत के वाकये से शुरुआत की। इसलिए कि खुशी के जितने भी वाकयात हैं जिनके जरिया दुनिया के कैलेंडर की शुरुआत की गई है, उसमें कोई अहम इबरत की चीज नहीं है। उसमें फल तो दिखाई पड़ रहा है, लहलाता हुआ दरख्त तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उस दरख्त के नीचे कौन सा बीज काम कर रहा है, कौन सा खाद काम कर रहा है, कौन सा पानी काम कर रहा है, कौन सा असल हिस्सा काम कर रहा है, जड़ क्या है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। साहबे कराम ये चाहते थे कि मुसलमानों को सिर्फ फतेह याद न रहे, सिर्फ कामरानी और सरबलंदी ही याद न रहे, बल्कि उनको यह भी मालूम रहे ये सरबलंदी, ये फतेह और ये कामरानी किस बीज के जरिए पैदा होता है, इसकी असल और जड़ क्या है। इसलिए उन्होंने अपने कैलेंडर की शुरुआत हिजरत से की है। इसीलिए आप देखिए, हिजरत के बाद इस्लाम की फतेहमंदी का एक दौर शुरू होता है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह ने इसीलिए मदीना को फतेह मदीना का चैप्टर कायम किया, फतेह मदीना। और ये लिखा है कि मदीना के साथ फतेह का लफ्ज सुन करके हमें ताज्जुब होगा, क्योंकि मदीना कोई फतेह तो हुआ नहीं था बज़ाहिर। हमारा दिमाग जो फतेह का लफ्ज सुनता है तो समझता है कि जंग का वाकया कोई पेश आया होगा, मैदानों में कोई जीत हुई होगी, कोई फतेह हुई होगी। हालांकि मैदानों की जीत से ज्यादा, मैदानों की फतेह से ज्यादा वो फतेह अहम होती है जिसमें दिल की जीत होती है, जिसमें जज्बात की जीत होती है, जिसमें एहसासात की जीत होती है, जिसमें आदमी अपने वजूद को दूसरे के हवाले कर देता है। अगर देखा जाए तो मदीना की फतेह सबसे अहम फतेह थी, और इस फतेह की बुनियाद, ये इस्लाम की सरबलंदी की बुनियाद हिजरत के वाकये में पोशीदा है। हिजरत का वाकया कोई एक वाकया नहीं है, कुर्बानियों का एक सिलसिला है, और इस कुर्बानियों के पीछे फतेहमंदियां और कामरानियां पोशीदा हैं। इसलिए हिजरत के जरिया इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत करके साहबे इकराम हम मुसलमानों को यह पैगाम देना चाहते हैं, यह पैगाम देना चाहते हैं कि अगर हम इस्लाम को फतेह मदीना की तरह, हिजरत के बाद वाली फतेह की तरह सरबलंद और खुशरू देखना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हमें हिजरत के वाकयात दोबारा दोहराने होंगे, कुर्बानी के वाकयात दोबारा दोहराने होंगे। इस्लाम के लिए हमें तन मन धन वतन और अपने तमाम तर वजूद की कुर्बानी पेश करनी होगी। यह मुमकिन ही नहीं कि अपने घरों में बैठ करके दादे आयश देते रहें और इस्लाम सरबलंदी से सरफराज हो जाए या मुसलमान सरबलंद हो जाए। अगर ऐसा मुमकिन होता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कतअन अपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकलने न देता, किसी सूरत में नहीं निकलने देता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का छोड़ना, अपने महबूब वतन को छोड़ना और खुफिया पोशीदा तरीके से अपना वतन छोड़ करके मदीना आना, ये इस बात का पैगाम है कि कभी भी कितनी ही बड़ी शख्सियत क्यों ना हो, कुर्बानियों के बगैर न कोई फर्द तरक्की याफ्ता हो सकता है, न कोई जमात तरक्की याफ्ता हो सकती है। इसलिए इस हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हिजरत से करके हमें यह पैगाम दिया गया है कि अगर आज भी हम इस्लाम की तरक्की और कामरानी चाहते हैं तो हमें घरों से निकलना होगा, अपना वक्त, अपना माल, अपने औकात, अपनी जान और जो कुछ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को मंजूर है वो सब अल्लाह के दीन के लिए हमको सर्फ करना होगा। आज वो हालात नहीं है कि हमें अपनी जान मैदान में गंवानी है, आज वो हालात नहीं है कि हमें अपना वतन छोड़कर हिजरत करनी है, बल्कि आज हमें जरूरत है कि अपना वक्त, अपना माल, अपनी अक्ल, अपना शऊर, अपने जहन को इस्लाम के हवाले करें। और यही हकीकी इस्लाम है, और ऐसे ही शख्स को हकीकी मानों में मुस्लिम कहा गया है। इसीलिए आप देखिए, हिजरत हो चुकी है, इस्लाम का सुनहरा दौर शुरू हो गया है, तकरीबन पूरा अरब मुसलमान हो चुका है। सूरह तौबा नाज़िल होती है जो बिल इत्तेफाक मदनी सूरत है, फतेह का दौर चल रहा है, मगर उस फतेह के दौर में अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों को हिजरत के वाकयात याद दिला रहा है, ताकि मुसलमान इस फतेह और कामरानी की चमक और दमक को देख करके वो असल जड़ न भूल जाए जिसके जरिए आज की फतेह और चमक और दमक नजर आ रही है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह तौबा में गार के वाकये को जिक्र करते हुए फरमाता है, इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल गार। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, इल्ला तंसुरूहु, ऐ मुसलमानों, अगर तुम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद न करोगे, अगर तुम अपने दीन की मदद न करोगे, अपने दीन की सरबलंदी के लिए अपने आप को दीन में न लगाओगे, फक़द नसरहुल्लाह, तो अल्लाह को आपकी मदद की जरूरत नहीं है।
یہ تو آپ کی سربلندی اور کامرانی کے لیے آپ کو اس مدد میں شامل حال کیا جا رہا ہے. اللہ چاہتا ہے آپ بھی سرفراز ہو جائیں مدد کر کے، ورنہ اللہ کو ہمارے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ تنصروہ، اگر تم نہیں اس کے دین کی مدد کرو گے فقد نصرہ اللہ، یاد رکھو اللہ رب العالمین نے تو اپنے رسول کی اس وقت بھی مدد کی تھی اذ اخرجہ الذین کفروا، جب اس کو اہل کفر نے اس کے وطن سے نکال دیا تھا. ثانی اثنین، جبکہ کوئی بڑی جماعت اس کے ساتھ نہیں تھی، صرف 2 لوگ تھے، ان دونوں میں سے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. صرف 2 آدمی تھے، اور مکہ کے پورے لوگ اجتماعی طور پر انعامات رکھ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے لالے پڑے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا جا چکا تھا. تمام قبائل کے لوگ، تمام قبائل کے نوجوان متفقہ طور پر میٹنگ کے بعد تلواریں سوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر تم اللہ کے دین کی مدد نہیں کرو گے تو یقین مانو اللہ نے اپنے دین اور اپنے رسول کی مدد اس وقت بھی کی ہے جبکہ اہل کفر نے اس کو اپنے وطن سے نکال دیا تھا. ثانی اثنین، جبکہ وہ 2 لوگ تھے اور دونوں میں سے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یعنی آپ کے ساتھ، آپ کی تائید میں، آپ کی مدد میں صرف ایک شخصیت تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی فوج آپ کے ساتھ نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو تنی طرح ہے، پورا مکہ آپ کے خلاف لگا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں، دشمن اپنے قریب، آپ کے قریب پہنچ چکا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن ہمارے سر پہ ہے، اگر اس نے پیر کی طرف بھی نظر ڈالی تو ہمیں دیکھ لے گا. گھبرائے ہوئے ہیں، اپنے لیے نہیں، اپنی جان مال سب تو اللہ کے راستے میں قربان کر چکے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھبرائے ہوئے کہ آپ کو لوگ دیکھ نہ لیں، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو بکر، تمہارا کیا خیال ہے ایسے 2 لوگوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہو؟ ہم 2 ہی نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ایک تیسری شخصیت اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت بھی ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے. اس میں پیغام ہے کہ ایک انسان اگر صحیح معنوں میں اللہ کے دین پر قائم ہے تو حالات کتنے ہی نازک اور خراب کیوں نہ ہو جائیں، اللہ رب العالمین کی مدد اس سے شامل حال ہوتی ہے. اور اس میں اس بات کا بھی پیغام ہے کہ ایک انسان کو ہمیشہ ہر حال میں، تمام قسم کے حالات میں اللہ رب العالمین کی ذات پر کامل توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے. اگر ہم اس کے دین کی مدد کریں گے تو اس کا وعدہ وہ ہماری مدد کرے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو یقینی طور پر وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں رائے گا اور ضائع نہیں ہونے دے گا. ویثبت اقدامکم، تمہارے پیر جمع دے گا. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب دونوں آدمی غار میں تھے اور ساتھی کہہ رہا تھا، اپنے ساتھی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، آپ گھبرائیے نہیں، اللہ رب العالمین کی ذات ہمارے ساتھ ہے. یہ اس واقعے کا اہم سبق ہے کہ قربانیوں کے بغیر ہجرت ہجری کیلنڈر کے ذریعہ صحابہ کرام ہمیں اور آپ کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ قربانیوں کے بغیر نہ کسی فرد کی ترقی ہو سکتی ہے، نہ کسی قوم کی ترقی ہو سکتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے ہجرت کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کو مسلسل طریقے سے قربانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. جنگوں میں منافقین کے ذریعہ اور دوسرے بہت سے حالات کے ذریعہ قربانیاں ان کو دینی پڑی ہیں. ان تمام قسم کی قربانیوں کے نتیجے میں آج یہ دین ہو بہو اسی طرح ہم تک پہنچا ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے. اگر ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ یہ دین ہماری نسلوں کے ذریعہ آگے بڑھے، ہماری آنے والی نسلیں دین کو صحیح طریقے سے پا سکیں، حاصل کر سکیں، اس پر عمل کریں، تو ضروری ہے کہ جس طرح سے صحابہ کرام نے قربانیاں دی تھیں ایسے ہی ہم بھی اپنے دین کی تعمیر اور ترقی کے لیے، اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اپنے دین کو اپنی اولاد اور اپنی نسل تک پہنچانے کے لیے اپنے جان، مال، وقت اور تمام چیزوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ اگر ہم اسی طرح سے غفلت کی چادر تانے ہوئے سوتے رہے تو ہماری آنے والی نسلوں کو کلمہ تک یاد نہیں ہوگا. اور یہ بات کوئی تعجب کی نہیں ہے، یہ بات کوئی تعجب کی نہیں ہے. جس تعلیم پر آج مسلم قوم نازاں اور فرحاں ہے، اور سمجھ رہی کہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تعلیم یافتہ بن رہے ہیں، جہاں جہاں وہ تعلیمیں دلوا رہے ہیں جا کر کے دیکھیے کیا ان کی تعلیم ہے، کیا ان کی تربیت ہے، اور اسلامی عقائد کے تعلق سے کیا ان کی معلومات ہے. یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کم از کم 60-70% بچے آپ کو ایسے ملیں گے جن کو صحیح طریقے سے کلمہ اور کلمے کا معنی نہیں یاد ہوگا. اگر ہم دین کے معاملے میں غفلت کے شکار رہے تو آنے والے وقت میں ہمارے بچوں کو یہ تک نہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے مذہب کا نام کیا ہے. یقین مانیے ایسے بچوں سے سابقہ پڑا، ایسے بچوں سے سابقہ پڑا، کئی سال ہو گئے پڑھتے ہوئے، 8 سال، 9 سال، 7 سال،
انہیں یہ نہیں معلوم کہ عمر فاروق کون ہے, خلیفہ کسے کہتے ہیں, عثمان غنی کون ہے, نہیں معلوم لوگوں. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اور ہمارے آنے والی نسلوں کی تعمیر اور ترقی ہو, ہمارے بچے دین پر قائم رہیں, تو ہمیں ہر سال ہجرت کے سال پر بجائے خوش ہونے کے, خوشی منانے کے, ہمیں ہجرت کے پیچھے پوشیدہ واقعات سے سبق لینا ہوگا, اور اپنے آپ کے لیے, اپنے وجود کے لیے, اپنی نسلوں کے لیے ہمیں قربانی دینی ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اس ہجری کیلنڈر کے پیچھے پوشیدہ تمام قسم کے اسباق کو تازہ رکھنے اور اس اسباق کو دہرانے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.